اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اور زکوٰۃ کا موضوع ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم زکوٰۃ کے موضوع پر یہ تیسرا پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی موضوع افطار میں بھی رہے گا۔ خواتین و حضرات، رحمت کا عشرہ مکمل ہوا، مغفرت کے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کا، اس کو ورد کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں رحمت کا عشرہ دیا، تو نے ہمیں مغفرت کے عشرے تک پہنچایا، اور اے اللہ تو ہمیں آتش دوزخ سے کے نجات سے بھی، اس عشرے سے بھی ہمیں نواز۔ خواتین و حضرات، رحمت کا عشرہ ہمیں ملا، مغفرت کا عشرہ ملا۔ جس کی مغفرت ہو گئی اس کی آتش دوزخ سے نجات ویسے ہی ہو گئی۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے رمضان نصیب کر، اور وہ عجیب شخص ہے کہ جسے رمضان نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ ہماری مغفرت اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے یہ جو اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں کبھی کبھی ایک بات یہ سوچتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو منتخب شخصیات سے کروایا۔ جب یہ کام ہو گیا تو کیا دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ کیا ہو سکا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اے اللہ تو ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی کوششیں کرتے ہیں، نیکیوں کی جانب راغب ہوتے ہیں، اور یہی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ ہمارا موضوع، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کا مفہوم، زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی حقیقت، زکوٰۃ کا تصور، اس کے معاشروں پر اثرات، دولت کا تعلق ہاتھ سے ہونا چاہیے، دولت کا مقام دل نہیں ہونا چاہیے۔ مجموعی طور پر یہ خیال نکل کر آیا، اور ہمارے علماء نے ہمیں تعلیم کیا کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر، کوئی بھی رسول، کوئی بھی شریعت ایسی نہیں جس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور دونوں فرائض میں شامل نہ ہوں۔ خواتین و حضرات، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ دینے کے آداب کیا ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہوتے ہیں۔ بہت ساری کالز ہمارے پاس آتی ہیں، اور ای میل پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ ہم کچھ کالز لیتے ہیں، کچھ سوالات رکھتے ہیں علماء کی خدمت میں، اور علماء پھر ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور قرآن کریم کو ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم سے قریب کرتے ہیں۔ تمسک بالقرآن اور رجوع الی القرآن کا یہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی عمران صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، اور خواتین و حضرات انگریزی زبان کے پروفیسر ہیں۔ لیکن کتنی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو جدید تعلیم سے بہرہ مند ہیں، وہ دین کی طرف بھی راغب ہیں۔ آپ مفتی ہیں، صاحب نگاہ ہیں، انگریزی اور عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں، دین کو آج کے عہد کے لمس کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد اکبر مالکی صاحب، سب آپ سے واقف ہیں، قاری قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ محمد اکبر مالکی صاحب، آپ کی آواز میں ہم روزانہ تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کی آپ تلاوت فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، منصب علی نقشبندی ہمارے ایک خصوصی مہمان ہیں، تشریف لائے ہیں پاک پتن شریف سے، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کریں گے ہم محمد اکبر مالکی صاحب سے۔ محمد اکبر مالکی صاحب سورہ حشر آیت نمبر 7 کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ما شاء الله. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللہ اکبر. وما آتاكم الرسول فخذوه عنه فانتهوا. ما شاء الله ما شاء الله. وما وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن
إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ قاری صاحب، واہ 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 واہ. خواتین حضرات، اس وقت جا رہے ہیں بریک کی طرف. واپس آئیں گے اس آیت کا ترجمہ میں پیش کروں گا اور اس کے بعد منصب علی نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ہم نے ٹرانسمیشنز کا آغاز کر دیا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 7 تلاوت فرمائی مولانا اکبر مالکی صاحب نے. ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ جو آیت آج تلاوت فرمائی قاری صاحب نے، اس میں کہلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. کیا بنیادی نقطہ اور اصول اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا کہ دولت کو سرکولیشن میں لاؤ، پھیلا دو اسے. ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں تک مرکوز رہے. یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ جو دو چیزوں پہ کھڑا ہے، لامحدود ملکیت اور سود، اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. خواتین و حضرات، منصب علی نقشبندی صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں، تشریف لائے پاک پتن شریف سے. اور میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان کا جو نعت پڑھنے کا انداز ہے، سبحان اللہ، جو انہی کا خاصہ ہے. آپ دیکھیے، اور یہ تمام جو میری باتیں ہیں، میرے دعوے ہیں، ان کی تصدیق آپ کا نعت پڑھنے کا انداز آپ کو بتائے گا. ارشاد سے. کبھی حضور کہیں مجھ سے اے غلام آجا، کبھی حضور کہیں مجھ سے اے غلام آجا، میری گلی میں ہو کچھ دن تیرا قیام آجا، میری گلی میں ہو کچھ دن تیرا قیام آجا. کبھی حضور کہیں مجھ سے اے غلام آجا، تیری جہاں میں پذیرائی چار سو ہوگی، کیا مصرع ہے؟ تیری جہاں میں پذیرائی چار سو ہوگی، درود دل میں
زبان پر لیے سلام آجا، درود دل میں زبان پر لیے سلام آجا، لیے سلام آجا، کبھی حضور کہیں مجھ سے اے غلام آجا، تڑپ رہا ہوں میں مدینے کی جدائی سے، تڑپ رہا ہوں میں مدینے کی جدائی سے، صبا نے آ کے دیا ہے مجھے پیام آجا، صبا نے آ کے دیا ہے مجھے پیام آجا، کبھی حضور کہیں مجھ سے اے غلام آجا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ منصب علی نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، واپس آئیں گے۔ منصب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم مزید نعتیں سنیں گے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اکبر مالکی صاحب، محترم منصب علی نقشبندی صاحب ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم مفتی عمران صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ زکوٰۃ کا موضوع گفتگو ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم پچھلے 2 پروگرام زکوٰۃ پہ کر چکے ہیں، اب مزید جو عنوانات ہیں، مزید جو موضوعات ہیں زکوٰۃ کے ذیل میں، ان پر گفتگو فرمائیں گے شیخ صاحب اور مفتی عمران صاحب۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں مفتی عمران صاحب کی خدمت میں تزکیے کے حوالے سے کہ تزکیہ نفس اور زکوٰۃ کا آپس میں کیا تعلق ہے، قرآن کریم اس بابت کیا فرما رہا ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں کوئز کا سوال آپ کی خدمت میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ من و سلوہ کون سے نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ من و سلوہ کون سے نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ 3 آپشنز، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا تیسرا فون نمبر ہے 009221345270009۔ اگر آپ اپنا درست آپشن روانہ فرمانا چاہتے ہیں ای میل کے ذریعے تو ضرور ای میل فرمائیے، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv۔ اگر آپ اپنے موبائل سے ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں صحیح جواب تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، زکوٰۃ کا موضوع گفتگو مسلسل جاری ہے۔ مفتی عمران صاحب کی خدمت میں سوال زکوٰۃ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ پر جب بھی ہم بات کریں تو بہت سارے عنوانات سامنے آتے ہیں، لیکن ایک بات جو تزکیہ اور زکوٰۃ میں بھی وہ ایک رنگ ہے تزکیے کا، یہ فرمائیے کہ زکوٰۃ میں اور تزکیے میں کیا مربوط چیزیں ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، جس طرح زکوٰۃ کا لفظ یہ خود بیسیکلی تزکیے سے ہی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا؟
یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. پاکی کا کانسیپٹ دونوں میں پایا جاتا ہے. زکوٰۃ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنا مال نکالتے ہیں تو حدیث شریف کے مطابق جہاں ایک طرف ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہوتے ہیں وہاں دوسری طرف ہم اپنے نفس کے اندر جو ایک مال کی محبت پائی جاتی ہے اور جس کو ہم ماڈرن لینگویج کے اندر یا ماڈرنزم کی لینگویج کے اندر آنٹولوجی کہتے ہیں کہ بھئی خدائی تصور ہے. تو ماڈرنزم ہمیں تصور یہ دے رہا ہے کہ آپ کا خدا جو دور حاضر میں وہ پیسہ ہے, کیونکہ اس کی طاقت سے آپ جو چاہنا چاہیں وہ چاہ سکتے ہیں. آپ کو سواری چاہیے پیسے سے لے لیں, آپ کو اچھا لباس چاہیے پیسے سے لے لیں, الغرض کچھ بھی لے لیں. تو وہ آپ کو کانسیپٹ پیش کر رہا ہے ماڈرنزم خدائی کا کہ وہ پیسہ ہے. جبکہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ پیسہ اپنی جیب سے نکال کر خرچ کرتے ہیں تو آپ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا خدا یہ نہیں ہے, بلکہ میرا خدا تو وہ اللہ ہے, وہ وحدہ القہار ہے کہ جس نے مجھے یہ مال دیا, وہ مما رزقناہم ينفقون, اور اسی مال میں سے جو اس نے دیا ہے مجھے اسی میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو اس سے ہمارے باطن کی پاکی بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں ہمارے مال کی پاکی بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومما رزقناہم ينفقون کی آپ نے بات کی, اور کیا عمدہ نقطہ اٹھایا کہ صاحب یہ جسے میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں, جی آپ نے جی 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 کہا, پیسہ نبی پیسہ خدا, پیسہ نبی کیسا نبی کیسا خدا, پیسہ نبی پیسا خدا. جی جی. جو آج یہ مقولہ چل رہا ہے, کیا اچھی بات آپ نے فرمائی. تو یہ میں دے کر خوش ہو رہا ہوں کیونکہ میری خوشی خوشنودی رب سے وابستہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ مال, یہ دولت, یہ زینت ہیں. انہو لحب الخیر لشدید, قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. تزکیہ میرا زکوٰۃ کر رہی ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو تزکیے کی کئی شکلیں ہیں. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا. زکوٰۃ جو تزکیہ کر رہی ہے شیخ صاحب, وہ تزکیہ کیا کیا ہے, اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کئی نکات ماشاءاللہ آپ نے اٹھائے ہیں. مفتی صاحب نے جو دور حاضر کے خدا کی طرف اشارہ کیا ہے, واہ واہ واہ, تو ہم 14 صدیوں پہلے چلتے ہیں اور رسول اللہ سے بھی معلوم کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے, تعیس عبد الدیناری و عبد الدرہمی, ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ. یعنی یہ وہ حدیث مبارک ہے, یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے نتیجے میں مفتی صاحب نے اس دور کے خدا کا تصور ہمارے سامنے رکھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ لفظ تزکیہ اور زکوٰۃ کا جو ربط ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں, ایک بہت قیمتی آیت آپ نے ابھی بیان فرمائی, قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا, قسم اس نفس کی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو سوارا. قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو سوار لیا, اس کا تزکیہ کر لیا. یہ تزکیے کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ غالباً کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ایک شے کی ترقی میں جو چیز معاونت فراہم کرے وہ اس کو فراہم کی جائے, اور جو شے اس کی ترقی میں رکاوٹ بنے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے. جیسے کل مثال میں نے پیش کی تھی کہ ایک مالی ہے, وہ پودے کو غذا دیتا ہے, یعنی اس کی کھاد فراہم کرتا ہے, اس کو پانی دیتا ہے, یہ بڑھوت اس کی نشو و نما کے لیے ضروری, اور رکاوٹ ہے اس میں وہ کاٹے اور پیلے پتے وہ ہٹاتا ہے, تو اب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. رب کی رضا کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ مال کی محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, انسان میں مال کی بڑی شدید محبت. یا بخاری کی حدیث بھی لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ, ہر امت کا کوئی فتنہ اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو رب کی رضا کے حصول میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے یہ ایک ہینڈ بریک ہے, آپ گاڑی پہ ایکسیلیٹر دیتے ہیں, فیول بھی موجود ہے, انجن بھی کام کر رہا ہے, لیکن اگر آپ نے ہینڈ بریک نیچے نہیں کیا تو یہ گاڑی آگے بڑھ نہیں سکے گی. رب کی معرفت میں, رب کی قرب میں یہ ایک بہت بڑا ہینڈ بریک ہے جس کو ہٹانا ضروری ہے, اور وہ ہے مال کی محبت کو کم کرنا. اس مال کی محبت کو کم کرنے کا کم از کم تقاضا یہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے, جس کو خود زکوٰۃ کہا گیا. ایک طرف یہ بندے کے مال کو پاک کرتی ہے, دوسری طرف یہ بندے کے دل کو پاک کرتی ہے. جیسے سورہ توبہ میں ذکر آیا, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, اے نبی ان کے اموال میں سے صدقات لیجئے, اور زکوٰۃ فرض صدقہ ہے, بات کریں گے انشاءاللہ. ان کے اموال میں سے صدقات لیجئے, ان کو پاک کیجئے اور ان کے دلوں کا تزکیہ کیجئے. تو وہ تزکیہ کہ میں اپنے رب کے قریب تر ہوتا چلا جاؤں, اس میں رکاوٹ ہے مال کی محبت, اور اس مال کو
اس کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ اسی کو لگاؤ کھپاؤ اللہ کی راہ میں، جس کا کم از کم مطالبہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا انیس صاحب، اگر مجھے اجازت دیں، میں بڑی خوبصورت بات حضرت نے جو بیان فرمائی اس میں ایڈ کرنا پسند کروں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، خوف آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو ان کا علاج فرمایا وہ علاج یہ تھا، فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ جب وہ شخص چلا گیا اور اللہ کی راہ میں مال کو صدقہ کیا اور کچھ وقت کے بعد لوٹ کر آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اپنی کیفیت کو کیسے پاتے ہو؟ تو فرمایا خدا کے رسول اب مجھے آہستہ آہستہ موت سے محبت ہونے لگی ہے، رغبت ہونے لگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جس کا مال جہاں پر ہوتا ہے اس کا دل وہیں پر لگ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں آخرت کی طرف آپ نے جو نقطہ اٹھایا مفتی صاحب، اسی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو کسی صوفی نے یہ کہا ہے کہ یہ مال جو ہوتا ہے، مال کا درمیان سے ہٹ جانا، بندے اور اللہ کے درمیان حجاب کا ہٹ جانا۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے کیا بات فرما دی، میں تو اس وقت اس میں ڈوب گیا، اس خیال میں، اس بات میں۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات یہ جاننا چاہ رہا تھا، کچھ کالز بھی آ رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی لوں، کہ قرآن کریم جو شیخ صاحب نے بات فرمائی کہ صاحب خرچ کی بات کرتا ہے، انفاق کی بات کرتا ہے، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مجھے پورے قرآن کریم کے اندر مال بچاؤ، سیونگز کرو، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات یہ۔ اور دلچسپ بات ہے کہ جہاں جہاں قرآن سود کی حرمت اور شناعت بیان کرتا ہے وہاں قرآن انفاق کا بار بار ذکر کرتا ہے، گویا دینے پہ زیادہ زور دیا گیا، دینے پہ زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انسان سے محبت، انسان پہ خرچ کرو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ فدیہ، اگر فدیہ ہے تو وہ دیجئے۔ روزے انیس صاحب میں اس میں عرض کروں، اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے لیے لی ہوئی ہے۔ ہم امین، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب دیتا اللہ ہے تو وہ تو آپ کو ملے گا ضرور۔ صحیح۔ آپ دنیا میں بعد میں آتے ہیں، اللہ بندے کی غذا ماں کے بطن میں پہلے رکھ دیتا ہے، تو مال تو اس کے پاس ہر حال میں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے اس کو خرچ کرنے کا جذبہ اس میں پیدا کیا جائے، اس کے لیے انفاق کی آیات کو بار بار ذکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کی بات پر جو آپ نے بات فرمائی، مجھے یاد آیا قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دو چیزوں کا تم سے پوچھا جائے گا، مال آیا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا۔ بالکل، مال آیا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا اور کیسے کیا، بس اس کا حساب دینا ہے۔ یہ مال کی جگہ یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور حضرت نے جو بھی بتایا نا کہ دل کہاں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم یہاں زمین پہ جمع کرتے ہو، یہاں کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ ہے، چوری ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے، ارے وہاں لگاؤ جہاں نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ ہے نہ چوری کا اندیشہ۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب کچھ کاز لیتے ہیں، اور یہ جو آج آیت تلاوت کی ہے قاری صاحب نے، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، صحیح، اور اس میں کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، وہ بھی ذکر اس کا ہوا۔ میں آپ دونوں حضرات سے جاننا چاہوں گا کہ یہ آیت آج ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، پیوریفیکیشن آف سول جسے ہم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کیا کیا گائیڈ کر رہی ہے، اور جو گائیڈنس مل رہی ہے وہ کیا ہے، اور اس کو جوڑیں گے لمحہ موجود سے، یعنی سرمایہ دارانہ نظام۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی، دو چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے، لامحدود ملکیت اور سود۔ کیا یہ آیت یہ اس نظام پر ضرب کاری نہیں ہے؟ بالکل کامل ضرب لگانے کو تیار ہے یہ آیت، سمجھ سکیں۔ کچھ کاز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ وعلیکم السلام سر، میں فیاض بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ مولانا صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی سر، جی سر، آپ سعودیہ کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ جن کے ساتھ ہم لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں جی، وہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، سلطانی ہیں، سمجھو غیر مذہب ہیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ہم کھانا تو نہیں کھا سکتے، مگر پانی ایک ساتھ ہم لوگ ایک ہی بوتل میں استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے اوپر صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس سوال کا جواب۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب کہ کھانا تو ایک ساتھ آپ لوگ نہیں کھاتے، لیکن جو بوٹلز ہوتی ہیں پانی کی، وہ جو بوٹلز ہوتی ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہیں، کامن یوز میں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگلی کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے۔ جناب والا فرمائیے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں خورشید بول رہا ہوں پشاور سے. جی خورشید صاحب کیا سوال؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو شخص عمرے پہ جاتا ہے پہلی مرتبہ اس کے اوپر رواں سال میں حج فرض ہو جاتا ہے. اگر یہ فرض ہو جاتا ہے تو وہ سال اس کے پاس اتنی وضاحت نہیں ہوتی، اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ حج کر سکے. لیکن وہ حج اس کے اوپر کر رہا ہے. اچھا نہیں تو یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ یعنی پہلی بات تو یہ کہ جو عمرے پہ گیا اس پہ حج فرض ہو گیا. اب اگلی بات یہ کہ اسے پیسہ یہاں نہیں ہے، لیکن یہ ذرا ہم پوچھیں گے اپنے علماء سے. لیکن یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک کامن ہو چکی ہیں، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے وہ ہم معلوم کریں گے اپنے معزز علماء سے. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وسیم بات کر رہا تھا کراچی سے. جی وسیم صاحب کیا سوال؟ سر سوال یہ تھا کہ بعض لوگوں کے بعد اللہ پاک نے بہت مال و دولت دیا ہے جی، لیکن پھر بھی زکوٰۃ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے جی. تو ان کے بارے میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا دردناک عذاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ جی بالکل، اس پہ ہم نے افطار میں بھی بات کی تھی. اور صرف ایک حدیث فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ قیامت کے دن بے چہرہ ہوں گے. بے چہرہ ان کے دوسرا سوال بھی ہے. جی تو وہ لوگ ہوں گے بے چہرہ جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے پہلے اگر زکوٰۃ نہیں دی تو لیکن بہت عرصہ سے زکوٰۃ نہیں دی، لیکن اب ان کو ان کی شرح پوچھنی ہے کہ وہ کس شرح کے حساب سے اب زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، ہاں جی پہلے زکوٰۃ نہیں دی لیکن اب وہ کس شرح کے حساب سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی اگر ان کو اب پتہ لگا کہ جی ان اساسوں پر کہ جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی ماضی میں، ان کے بارے میں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. آخری کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال ہے کہ موجودہ دور میں ہمیں علم تو بہت ساری اکثریت کو علم تو سارے ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا. جی اور جیسا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ٹھیک ہے. اور قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے خدا حسن سے خوش ہے. کس حسن سے یہ بھی تو سنو، حسن عمل سے. جی. اور اس علم کا ہمیں کیا فائدہ جو ہم نے جانا اور پھر اس پہ عمل نہ کیا؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اور بی قرآن کریم میں جہاں جہاں الا الذین آمنوا کی بات آئی ہے وہیں وعملوا الصالحات کی بات آئی ہے. شیخ صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ایمان اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عمل نہیں تو کیا، ایمان ٹھیک ہے میں صاحب ایمان تو ہو گیا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کردار کو ایسا چلتا پھرتا کردار کے لوگ دیکھیں کہ یہ امتی ایسا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتی ہے، میرے کردار سازی کرتی ہے میری، اور میں جب عمل میں ڈھلتا ہوں اور میرا قلب عمل میں ڈھلتا ہے تو میں سچا اور پکا امتی بن کر سامنے آتا ہوں. خواتین و حضرات اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مفتی عمران صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ثناء خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم منصب علی نقشبندی صاحب اور محترم مولانا اکبر مالکی صاحب قاری قرآن. موضوع زکوٰۃ. گفتگو ہو رہی ہے مسلسل. اس وقت کچھ کالز جو ہم نے لی تھیں ان کے جوابات میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی ہم جوابات دے دیں تاکہ پھر ہم بات کریں مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے، اور یہ کہ آداب زکوٰۃ کیا ہیں، زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے، سامنے والے کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح نہ ہو، طریقہ کیا اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے. فیاض صاحب کا سوال یہ آیا تھا سعودی عرب سے مفتی صاحب کہ ہم جہاں نوکری کر رہے ہیں وہاں غیر مسلم موجود ہیں، ان کے ساتھ تو ہم کھانا نہیں کھاتے لیکن جو پانی کی بوتلیں ہیں وہ کامن ہیں، ہم ان بوتلوں سے پانی پی لیتے ہیں، دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں انیق صاحب اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو وہ ہے جو فقہا نے دیا ہے.
فقہا نے جو اس کا جواب دیا ہے جو شریعت کے مطابق ہے، وہ جواب اس کا بڑا سادہ سا ہے کہ انسان کا جھوٹا وہ جائز ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس کا جھوٹا ہے، شرط یہ ہے کہ اس نے شراب نہ پی ہوئی ہو یا کوئی ایسی حرام چیز نہ کھائی ہو کہ جب وہ اپنے منہ سے اس پانی کو ہٹائے تو اس کے اثرات اس میں منتقل ہوں۔ اگر اس کا منہ صاف ہے تو یقیناً اس کے جھوٹے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ جہاں تک بات تقوی، پرہیزگاری اور طریقت کی طرف جو اہل طریقت بزرگوں نے بیان کی ہے، اس میں یقیناً اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس کی ایک بڑی اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مجدد الفسانی علیہ رحمہ، آپ کے جو 2 صاحبزادے تھے جس میں خواجہ معصوم شاہ صاحب علیہ رحمہ اور حضرت ایک اور صاحبزادے آپ کے موجود تھے، تو جب آپ ابتدائی زندگی کے اندر ذکر کی کثرت کی وجہ سے جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، تو مجدد صاحب اکثر اور بیشتر باہر کا کھانا منگا کے آپ کو کھلایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کیونکہ یہ کھانا ان ہاتھوں سے بنا ہے جو باوضو نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کی روحانی کیفیات میں کمی واقع ہوگی اور ان پر جذبہ کم طاری ہوا کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کھانا باوضو ہاتھوں کا نہ ہو یا غیر مسلم کے ہاتھوں کا ہو یا ان کا جھوٹا ہو، اس کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک فقہی مسئلہ ہے تو اس کو پیا جا سکتا ہے، شرعاً وہ حرام اور ممنوع نہیں ہوگا۔ شرعاً حرام اور ممنوع نہیں ہے۔ اس مسئلے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو کفار ہیں ان کی ناپاکی عقیدے کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہمیں چھو لیں گے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، تو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے کو قطعاً ممنوع سمجھ لیا جاتا ہے، یہ درست نہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت فرما دی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ میں انہیں نجس قرار دیا گیا، وہ عقیدے کے اعتبار سے، عقیدے کے حوالے سے، ورنہ تو یہ کہ پھر ہاتھ ٹچ کرے گا تو ہاتھ بھی ناپاک ہو جائے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے، عقیدہ نجس ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو کسی اور وقت کریں گے کہ ان کا عقیدہ نجس کیوں ہے، توحید کے معاملات پر کسی اور وقت زیر بحث ہم لائیں گے ان معاملات کو۔ خورشید صاحب کا سوال یہ تھا کہ جو آدمی عمرے پر جاتا ہے اس پر کیا حج فرض ہو جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا، اور اگر وہ نہیں جا پائے حج پر، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، اس میں بہترین بات تو وہ ہے جس کو علماء نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے کہ اصل فرضیت جو ہے وہ حج کی ہے، تو پہلے کرنا یہ چاہیے جو ہمارے معاشرے کے عموم کے خلاف ہے۔ عموم یہ بن گیا ہے کہ لوگ عمرے کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں اور حج کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اور عمرہ نفلی عبادت، عمرہ نفلی عبادات میں آتا ہے، تو پہلے حج کی فرضیت پوری کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ رب العزت اگر آپ کو مال دے تو آپ پھر عمرے کی سعادت کے لیے الگ سے بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے دین میں کہ جو عمرہ جس نے کر لیا اس پر حج فرض ہو گیا؟ نہیں، ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر پرابلم یہ آ سکتی ہے کہ اگر وہ شخص عمرہ کر کے آیا ہے اور اس نے اپنا سارا مال تلف کر دیا، یعنی وہیں پہ استعمال کر دیا، تو ظاہر ہے وہ پھر نصاب سے نیچے آ گیا ہے، تو اس کے گھریلو مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے مال اکٹھا کرنا پڑے گا حج کی سعادت کے لیے۔ تو اسی لیے بہتر یہ کہ وہ پہلے حج کرے تاکہ فریضہ حج ادا ہو جائے، پھر نفلی عبادت کی طرف۔ اور حج میں عمرہ بھی شامل ہو جاتا ہے نا؟ جی جی، حج میں تو عمرہ شامل ہو جاتا ہے، لیکن لوگ جو عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ حج پر نہیں جا پاتے، یہ ایک ایسی عجیب بات ہے یہ۔ لیکن جب بھی انہیں، جیسے آپ نے بہت اچھا جواب دیا کہ فرض ہے حج صاحب استطاعت پر، اگر صاحب استطاعت ہوں میں تو توجہ میری حج پہ زیادہ ہونی چاہیے۔ عمرہ بہت اچھی چیز ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائرٹی حج کو دے اور حج میں عمرہ بھی شامل ہو ہی جائے گا تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جو بالخصوص وہ لوگ جو کہ عشق رسول کے اندر اللہ رب العزت ان کو ترقی عطا فرماتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے میں وضاحت کر دوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک عشق رسول کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا ان کا موقف بھی یہی تھا کہ جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اگلے سال عمرے کے لیے علیحدہ سے آؤں گا تاکہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں تو یہ عرض کر سکوں خدا کے رسول میں خاص آپ کے لیے سفر کر کے آیا ہوں۔ تو آپ کا عمل بھی اس بات پر دلیل ہے کہ پہلے فریضہ آپ نے ادا کیا اور اس کے بعد عشق رسول کے لیے علیحدہ سے سفر سبحان کرنا۔ اللہ۔ تو اگر کوئی عشق رسول میں آگے جانا چاہے تو یہ طریقہ بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور عشق رسول ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، بے شک جی، ہمارا اثاثہ، اگر اسے نکال دیا جائے تو زندگی میں کیا بچتا ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ٹھیک۔ وسیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ مال و دولت رکھنے کے باوجود جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا وعیدیں فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کا اگر مطالعہ کر لیں، وہاں قرآن ذکر کرتا ہے کہ جو لوگ مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کل ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں کو
اور ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو اس سے داغا جائے گا، اور ہذا ما کنزتم کہا جائے گا یہ تمہارے وہ خزانے ہیں جو تم نے جمع کر کر کے رکھے۔ بخاری کی حدیث میں یہ ذکر آیا کہ یہ مال آگ کے تختوں کی مانند ہو جائے گا کل، اور اس کے اندر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ یہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کیا جائے گا، اور وہ بندے کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے بھائی نے سوال میں توجہ دلائی کہ اس کی اہمیت ہی کو ذہن میں نہیں ہوتی اور اس کو کوئی سیریس نہیں لیا جاتا۔ انکم ٹیکس کی ریکوری والے تو سر پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں تو اس کے دینے میں تو پتہ نہیں کتنا دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور رب کائنات نے مال میں 2.5% کا تقاضا کیا، اور وہ بھی کہتا ہے میں تمہیں اتنا لوٹاؤں گا۔ جہاں ہم وعید سنا رہے وہاں بشارت بھی سن لیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں کہ ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو 7 بالیں اگائیں، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں تو 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی محترم فرماتے علیہ السلام، بخاری کی روایت ہے کہ ہر دن 2 فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو اور عطا فرما، اللہ بڑھا کے واپس دے گا، اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جو بخیلی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال میں کمی کر دے۔ تو یہ بشارتیں بھی ہیں اور وہ ڈراوے بھی ہمارے سامنے کہ یہ جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا ان لوگوں کو جو آج مال بچا کر رکھتے ہیں، اور علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا مراد ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو کل ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ شیخ صاحب، کیا کبھی ایسا ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا کہ جو آدمی زکوٰۃ دے رہا ہو وہ غریب ہو گیا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ البقرہ میں اللہ ربا کو مٹاتا ہے۔ عجیب بات ہے، لاکھ روپے میں نے کسی کو دی اور معاذ اللہ 1,10,000 واپس، اس لیے میری عقل کہہ رہی کہ 10,000 بڑھ گئے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ کم ہو گیا۔ ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ میں نے لاکھ میں سے 2,500 دے دیے، میری عقل کہہ رہی مال کم ہو گیا، میرا رب کہہ رہا ہے مال بڑھ گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور سود کا لازمی انجام مفلسی ہی ہوگا۔ اور زکوٰۃ دینے کے بعد مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی بڑھوتری ہے، زکوٰۃ کی مفہومی بات ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں جانا ایک بریک کی جانب، واپس آئیں گے، جہاں بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات شروع ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مفتی صاحب، ایک سوال بہت آیا ہمارے پاس، ریپیٹ ہو رہا ہے مسلسل، میں چاہتا ہوں اس پر تفصیل سے آپ بات فرمائیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کچھ شوہروں نے یہ کہا کہ ہماری بیوی کے پاس زیور تھا، ہمیں خبر ہی نہیں تھی، اور وہ 10 سال 15 سال پہلے انہوں نے زیور خرید لیا تھا، سونا خرید لیا تھا، سونا رکھا ہوا تھا، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اب ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس میں دیکھیں انیق صاحب، ایسے حضرات کے لیے ہماری گزارش ہے کہ پہلے تو ان وعیدوں کو ذہن میں رکھا جائے جس کی شیخ صاحب نے جس طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور میں ایک وعید اضافی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، جو کہ سورہ توبہ کی انہوں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ سونے اور چاندی کو پگھلا کر اس سے ہماری پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو داغے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی شرح میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک درہم کے اوپر دوسرے درہم کو رکھ کر بندے کے جسم کو داغا جائے، بلکہ ہوگا یہ اللہ جسم کو اتنا بڑا کر دے گا کہ جسم کے ہر حصے پر ایک ایک درہم رکھا جائے گا۔ تو اگر 1,00,000 کی زکوٰۃ تم نے چھپائی ہے تو 1,00,000 دراہم تمہارے اوپر رکھے جائیں گے اور پورے وجود کو اس طرح سے داغا جائے گا۔ تو اگر یہ وعید میرے، آپ کے اور ہمارے بھائیوں کے اور بہنوں کے ذہنوں میں ہو تو انشاءاللہ آئندہ ہم ایسی غفلت کریں گے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت آئی ہے، آپ نے فرمایا زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں نہ ملاؤ، یہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم پر زکوٰۃ فرض تھی، تم نے ادا نہیں کی، تو جو تمہارا دوسرا باقی کا مال تھا یہ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امیر تھا اور اس نے جانتے بوجھتے زکوٰۃ کا مال وصول کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا بھی مال ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو آپ نے پوچھا کہ بھئی 12 سال یا 15 سال سے زکوٰۃ نہیں دی، تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پورے 15 سال کے سونے کی یا چاندی کی جو بھی مقدار ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور ہر سال کے حساب سے جو
جو اس وقت سونے کی قیمت ہوگی یا چاندی کی قیمت ہوگی اس حساب سے ہر سال کی زکات کو نکالا جائے گا. اگر آپ کے پاس یکمشت 10 لاکھ 15 لاکھ روپے نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی زکات ایک ساتھ دے سکے, آپ اس کو کیلکولیٹ کریں, ہر مہینے اپنی سیلری میں سے ایک مخصوص رقم کو نکالتے جائیں تاکہ سال میں یا 6 مہینے کے اندر وہ تمام گزشتہ سالوں کی زکات جو ہے آپ ادا کر سکیں. بالکل ٹھیک, واضح ہو گئی یہ بات. 12 سال پہلے سونے کی جو قیمت تھی اس حساب سے زکات نکلے گی, 11 سال پہلے جو قیمت تھی اس حساب سے. اس طرح چلتے چلتے ہم 2014 میں آ جائیں گے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے شیخ صاحب. اچھا, ایک سوال آیا تھا خاتون کا, بہت اچھا سوال تھا. علم اور عمل دونوں کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے, جس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کریم میں کہیں بھی ایمان اور عمل ایسا نہیں ہوا کہ الگ الگ آئے ہوں, ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی. اختصار کے ساتھ ذرا آپ نصیحت فرمائیے. آپ نے 2 سوالات کا ذکر کیا تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں 5 سوالات کا ذکر آتا ہے. جامع ترمذی کی روایت کے بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. نمبر 1 زندگی کہاں لگائی, نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی, نمبر 3 جس پر ہم بات کر رہے ہیں مال کہاں سے کمایا, اور نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا, اور فرض پہ بات ہو رہی زکات. 5واں سوال ہے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا, اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو. اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو. تو علم وہی قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں کہ جس کے ساتھ عمل بھی پیش کیا جا رہا ہو. ایک اہم مسئلہ انیس صاحب جس کی طرف اشارہ ہوا کہ معلوم تو ہمیں سب کچھ ہے, عمل پر قدم کیوں نہیں بڑھتے, یہ بڑا اہم سوال ہے. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اول شراب کی حرمت اور اس طرح کے احکامات دیے ہوتے تو لوگوں نے شراب نہیں چھوڑنی تھی. اللہ تعالیٰ نے اول وہ آیات اور صورت عطا فرمائی جن میں ایمان بنایا گیا, جن میں آخرت کی فکر پیدا کی گئی. علم آج مسلمانوں کو بہت ہے, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ, سب کو پتا ہے بنیادی فرائض کیا ہیں, بنیادی واجبات کیا ہیں, حرام چیزیں کیا ہیں. عمل میں کوتاہی کیوں ہے؟ وہ ایمان کی کمزوری کا معاملہ اور فکر آخرت کی کمزوری کا معاملہ. اس کی بنیادی وجہ کیا یہ نہیں کہ انسان سازی پر توجہ نہیں ہے؟ انسان سازی اور انسانوں کو انسان بنانے والی شے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ویزکیہم پر اب بات کرتے ہیں, یزکیہم سے پہلے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات, تلاوت آیات ہے, پھر تزکیہ ہے, پھر تعلیم کتاب ہے. وہ مستقل عمل جو نبی اکرم علیہ السلام نے اختیار فرمایا وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے, آپ کی سنت کے ذریعے سے, فکر آخرت کو دل میں پیدا کر کے یہاں سے وہ کردار سازی اور انسان سازی کا عمل شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ وہ بات ضرور خوبصورت بات بیان فرمائیے, لیکن میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے. جو بات آپ نے فرمائی یہ بہت عمدہ بات فرمائی کہ صاحب یہ علم تو ہے ہمارے پاس لیکن عمل نہیں ہے. اب انسانوں کے پاس, یعنی ہم سب کے پاس, ہم جو ایک عام آدمی ہوں میں, آپ لوگ علماء موجود ہیں, ہماری عامت الناس کے پاس قرآن کریم موجود ہے. کون سا گھر ایسا ہے جس گھر میں قرآن موجود نہیں؟ لیکن ایمان, جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایمانی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے. شیخ صاحب نے فرمایا, قرآن فرما رہا ہے, بات آخری ہے. لیکن یہ ایمان اگر پیدا نہیں ہو پا رہا عوام الناس میں تو وہ کیسے پیدا ہوگا اور اس میں قصور کس کا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ کار رسالت ہے نا, فرائض رسالت ہیں یہ, تو یہ کون کرے گا؟ دیکھیں انیس صاحب, وہ جو خوبصورت بات تھی وہ میں یہی عرض کر رہا تھا. مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ رہی تھی جب شیخ صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا فی الجسد مضغہ, کہ خبردار انسان کے وجود میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. فرمایا فاذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر اس گوشت کے لوتھڑے کی اصلاح ہو گئی تو تمہارے پورے وجود کی اصلاح ہو جائے گی. فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ فسادی ہو گیا تو پورا وجود فسادی ہو گیا. فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ, خبردار جان لو وہ تمہارا دل ہے. عمل کا تعلق وہ ہمارے قلب سے ہے. بالکل, قلب کی پاکی اور قلب کی طہارت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ, ہر شے کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے. فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل. سبحان اللہ. تو اگر کثرت ذکر ہوگا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان ذکر خداوندی سے ملتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تقوی,
لعلکم تتقون، جو ہم بات کر رہے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پوچھا گیا ہدی للناس اور پھر ہدی للمتقین، جی، اور ہدی للمتقین، کہ یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہا ہونا، دل کے جانب اشارہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی پہ بات آگے چلیں گے لے کر، بہت عمدہ نکات اٹھا رہے ہیں ہمارے دونوں معزز علماء۔ خواتین و حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تشریف فرمائے ہمارے عہد کے جید علماء، محترم مفتی عمران صاحب، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم منصب علی نقشبندی صاحب، قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب۔ خواتین و حضرات، روزانہ ہم کوئز کا ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں سحر ٹرانسمیشنز میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، من و سلوہ کون سے نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ من و سلوہ کون سے نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ تین آپشنز، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک میں آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں، اشارتاً ایک بات یہ بیان کر دوں کہ قرآن کریم اس قوم کے بارے میں کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ خواتین و حضرات، درست آپشن جو بھی آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا تیسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jr@dunyatv.tv۔ اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو موبائل اٹھائیے 3031 پر اپنا درست آپشن روانہ فرما دیجئے۔ یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سے پہلے کہ میں گزارش کروں منصب علی نقشبندی صاحب سے جو تشریف لائے ہیں پاک پتن شریف سے خصوصی طور پر، اس سے پہلے ایک نعت کا شعر کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نعت رسول مقبول کے لیے منصب علی نقشبندی صاحب۔ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ
کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے جاتا ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے۔ میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میری فکر کہاں تیری بات کہاں، میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں، میری فکر کہاں تیری بات کہاں، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے، ادنا سا ایک بھکاری ہوں، یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منصب علی نقشبندی صاحب، واہ واہ واہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خواتین حضرات، زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور مسلسل ہم بات کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا میں چاہتا ہوں کہ توجہ فرمائیں عشر کی جانب بھی، اس سے پہلے کہ ہم مصارف زکوٰۃ پر آئیں، ہم زکوٰۃ دینے کے آداب پر آئیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات ذرا عشر کے تعلق سے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، عشر پہ توجہ ہماری ذرا کم رہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں بات، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، عشر کے حوالے سے انیق صاحب بڑی واضح بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ سے جس کی ہمیں وضاحت ملتی ہے، وہ وضاحت یہ ہے کہ جب کوئی گندم وغیرہ کی کاشت کی جاتی ہے یا کوئی بھی ایسی شے کہ جس کو آپ پانی وغیرہ اپنے پاس سے لگا کر اس کی، جس طرح سے آج کل ٹیوب ویلوں کا ایک نظام قائم ہے، اور اس کی مدد سے آپ کوئی چیز کاشت کرتے ہیں، تو جو بھی پیداوار اس کی ہوتی ہے تو اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے گا، اور یہ زکوٰۃ سے الگ نہیں ہے بلکہ بالکل زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیداوار کے اوپر 10ویں حصے کا حکم فرمایا ہے، نہ کہ 2.5% کا جس طرح سونے اور چاندی کے نظام میں ہے۔ جی، بہت اہم بات ہے یہ، اور میں چاہتا ہوں ذرا اس بات کو اور آگے بڑھائیں اور اس تصور کو ذرا کلیئر کر دیجئے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ بالکل زکوٰۃ کے ایکویلنٹ فریضہ ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ایک بہت بڑا ریونیو جنریشن اس عشر سے ہو سکتا ہے، اور سچی بات ہے، پچھلے ایک پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ اگر ہمارے ہاں زکوٰۃ ایمانداری سے کیلکولیٹ ہو اور دیانت داری سے ادا ہو تو خاصی حد تک غربت کم بلکہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس جملے میں ایڈ کر لیں، کیونکہ زرعی ملک ہے ہمارا، کہ زکوٰۃ جمع عشر یہ اگر واقعتاً ایمانداری سے کیلکولیٹ ہوں اور دیانت داری سے ان کی ادائیگی کا معاملہ ہو، تو جو آج اس معاشرے میں ہم لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کچروں کے ڈھیر سے بچوں کو کچھ چن کر کھاتے ہوئے، یہ کراچی کی پوش ایریاز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نظارے کبھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو فصل ہے، پیداوار ہے، جب پیداوار میسر آئے، ہو سکتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہمیں فصل میسر آ رہی ہو کسی کھیت کے اندر کسی اعتبار سے، جب وہ پیداوار اس کی کٹائی کا معاملہ آ رہا ہے تو عشر اس کا
ادا کیا جائے گا۔ پھر جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اس کی عطا فرمائی، اور قرآن سورۃ البقرہ میں کہتا ہے کہ جو اللہ نے پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ساتھ فرمایا کہ جو زمین سے ہم نے تمہیں عطا فرمایا، یہ قرآن میں بھی اشارہ ہے، جو زمین سے ہم نے تمہیں فصل عطا فرمائی، پیداوار عطا فرمائی، اس پر بھی جو اللہ نے حق متعین کیا ہے اس کو تم ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے سیاستدانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو وڈیرے ہیں، جو جاگیردار ہیں، اور جن کے پاس بعض اوقات اتنی زمینیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ٹرین کو گزرنے میں بھی 15 منٹ لگتے ہیں اور بعض اوقات آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ مسلمان بھائی ہمارے، میں عرض یہ کروں کہ خدا کا خوف کریں۔ ابھی ہم نے ایک دو بریک پہلے مفتی صاحب نے بھی بات پیش کی، میں نے بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے حوالے سے وعید ہیں، تو پھر میں اس کو ری انفورس کر رہا ہوں یا ایڈ کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ ہی کے برابر عشر کی اہمیت ہے اور عشر کی فرضیت ہے۔ اگر یہ عشر ادا نہیں کیا جا رہا تو ذہن میں رکھیے وہ تمام وعید جو ہم نے زکوٰۃ کے ضمن میں بیان کی تھی، وہ تمام وعید عشر کی عدم ادائیگی کے حوالے سے بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور اس میں اہم بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس میں حولان علیہ الحول کا حکم نہیں ہے کہ سال گزرے گا، جتنی بار پیداوار ہوگی، اگر فرٹیلائزر اچھے ہیں 1 بار 2 بار 3 بار، تو ہر دفعہ آپ کو عشر اس کے اوپر ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر اس سیف سائڈ پہ نہیں جائیں گے کہ صاحب اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا سال گزرے گا پھر ہم اس کا 2.5% نکالیں گے، ایسے سرکل نہیں بنائیں گے، بلکہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ ہر مرتبہ ہمیں دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح زکوٰۃ ہم دیتے ہیں کہ اگر میں زکوٰۃ بالفرض محال یکم رمضان کو دے رہا ہوں، جو کہ رمضان ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں دوں، لیکن اگر میں یکم رمضان کو دے رہا ہوں اور 28 یا 29 شعبان کو میرے پاس کچھ پیسے آ گئے، ایسا نہیں کہ یہ پیسے پورے سال گزریں گے اس کے بعد زکوٰۃ نکالوں گا، ایسا نہیں۔ جب میں یکم رمضان کو زکوٰۃ نکالوں گا تو یہ پیسے جو شامل ہوئے ہیں 28 29 شعبان کو، یہ میری اس اماؤنٹ میں شامل ہو جائیں گے جس سے زکوٰۃ منہا ہوگی۔ جی لیکن مفتی صاحب جو بات بیان فرما رہے ہیں، میں اس پہ دوبارہ آ رہا ہوں، جی میں اسی بات پر، یہ تو بالکل یہ تو زکوٰۃ کے معاملے میں، عشر کے معاملے میں جیسے آپ نے بات فرمائی تھی کہ فصل 1 ہو یا 2 ہوں فصلیں، جی ہر مرتبہ جب بھی فصل ہوئی میرے پاس پیسے آئے میں فوراً نکال دوں گا، سال گزرنے کا انتظار نہیں کروں گا۔ اور میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ انیس صاحب، یہ جو ظالمانہ نظام ہے نا ٹیکسز کا ہمارے ہاں، جس میں ایویژن بھی ہوتی ہے اور مصیبتیں 50 قسم کی ہیں، اللہ نے زکوٰۃ اور عشر تو فرض ہم پہ کی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی بتایا اور اس کو عبادت قرار دیا۔ اگر ہم واقعتاً مسلمان بن کر ادا کرنے والے بنے اور ہمارے حکمران واقعتاً مسلمان بن کر اس کی وصولی اور پھر اس کی صحیح طرح ڈسٹریبیوشن کرنے والے بن جائیں تو یہ ظالمانہ نظام جو ٹیکس سے جان چھوٹے گی اور برکتیں بھی آئیں گی اللہ کی طرف سے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اور لینے والے ہاتھ کم ہوتے چلے جائیں گے، پھر وہ برکت بھی آئے گی کہ دینے والے موجود ہیں اور لینے والے نظر نہیں آئیں گے۔ بہت اچھی بات۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان خصوصی ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جناب والا فرمائیے۔ میں ضیاء الرحمان بات کر رہا ہوں واکنڈ سے۔ جناب ضیاء صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ اب تک ہم یہ سنتے آئے ہیں انشورنس کے بارے میں کہ یہ حرام ہے، ٹھیک، لیکن ابھی کچھ کمپنیز ہیں جو کہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں، جن میں EFU والے بھی شامل ہیں اور تکافل والے بھی شامل ہیں، کہ ان کے سسٹمز ٹوٹلی پروفٹ اینڈ لاس پر بیس کرتے ہیں اور وہ اپنے بزنس بھی علیحدہ رکھتے ہیں ٹوٹلی، اور اس میں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے فتویٰ بورڈ میں شامل ہیں۔ تو مجھے اس سلسلے میں، کیونکہ آج کل کے دور میں ہمیں انشورنس کی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ ہم عام زندگی میں اتنے خرچے، بالکل ٹھیک ہے، یہ سوال رکھیں گے اپنے علماء کی خدمت میں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب والا فرمائیے۔ یہ میرا 2 دعاؤں کے متعلق سوال ہے۔ ایک سورہ شعراء ہے جی، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس دعا آیت 86 میں وقت لعبی انہ کان من الضالین، جی، یہ میرے باپ کی بہت جو گمراہ لوگوں میں ہے۔ اب عام دعائیں ہم کرتے ہیں تو یہ دعا اپنے لیے کس طرح کریں، مطلب یہ قرآن کی ساری دعائیں جو ہے اپنے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری سورہ مومن کی دعا ہے، وہ ہے فرشتوں کی دعا ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، تو یہ تو فرشتے دعا ہمارے لیے کر رہے ہیں، ان کو بخش دیجیے جن کا آپ نے وعدہ کیا ہے، تو یہ کیا ہم اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں؟
کیونکہ عام دعاؤں میں لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اے اللہ اے رب مجھ کو ان پہ غالب کر دیجیے یا مجھے آپ یہ عطا فرمائیے، تو یہ تو فریض سے کر رہے ہیں جی بالکل ان کو. تو یہ سورہ شورا اور سورہ مومن کی یہ دعائیں یہ رکھیں گے ہم شیخ صاحب کے سامنے. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میں اسلام آباد سے مسز طارق بات کر رہی ہوں. جی مسز طارق، یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر خامد زکوٰۃ کو اتنی اہمیت نہ دیں، کبھی دیں اور کبھی نہ دیں، تو وہاں بیوی کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ اور اگر بیوی آرگو کرے کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے یا ہمیں کرنی چاہیے، تو اگر وہ آگے سے یہ کہیں کہ جی بینک سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے یا کوئی اس قسم کی باتیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیا جواب دے؟ بہت اچھے بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے. اچھا مسز طارق، ہلو. اچھا آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. اچھا کہا جا رہا ہے کہ کچھ کال میں مزید لے لوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر فرمائیے. میں کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال کا ڈیٹیلن ہوگا، پلیز کائنڈلی. میں بڑی دیر سے ویٹ کر رہا تھا، اسے ضرور سنیے گا اور جواب بھی دیجیے گا. زکوٰۃ جو ہے وہ 22.5% ہے جو اسلام کے اندر ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو 10% ہر ماہ منتھ جو ہے وہ لوگوں کی آمدن میں سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے عوض آپ کو یہ جنتی مقبرہ ہے، جنت کی جگہ ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے. اور جو نہیں دیتے انہیں عام ایک قبرستان ہے اس میں دفن کر دیتے ہیں. جو 10% دیتے ہیں ان کو وہ بشتی مقبرے کے نام پہ دفن کر دیتے ہیں. اور جو نہیں دیتے انہیں ایک لہرا کر دیتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے آپ کو مسلم بھی کہتے ہیں، کیا یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلم سمجھ کے یہ زکوٰۃ پے کرتے ہیں اور یہ زکوٰۃ ہوتی ہے جب وہ، اور ان کو جب ایک پاکستان میں کلیئر قرار دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہ مسلمان تھے؟ یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے؟ بالکل کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ جیسے ایک دن دنیا ٹی وی پہ انہوں نے کہا یہ سیاسی فیصلہ تھا، تو کائنڈلی آپ رہنمائی فرمائیں کہ دنیا ٹی وی پہ کیا کہا؟ دنیا ٹی وی پہ کیا کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا، یہ قادیانی کافر نہیں تھے، سیاسی طور پہ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ یہ آپ ایک پروگرام میں ظفر شاہ صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا، میرے پاس اس کا کلپ ہے، میں آپ کو وہ میل بھی کر دوں گا. اچھا ہاں یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ظفر علی شاہ صاحب کی، لیکن یہ کہ پورے عالم اسلام کے جید علماء فقہا کا یہ فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ حکومت پاکستان نے بھی اور پارلیمنٹ نے بھی اس پہ مہر تصدیق سب کر دی ہے. ایسا ممکن نہیں. وہ تاریخ تھی 7 ستمبر 1974. 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ احمدی غیر مسلم ہیں. بلکہ اس فیصلے کو بنیاد بنا کر ساؤتھ افریقہ کی ایک کافر عدالت کے کافر جج نے اس عدالت کے تحت بھی کہا کہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ لوگ کافر ہیں. جی بالکل. اور یہ اس طرح کی جو باتیں کاشف صاحب آپ نے فرمائی نا کہ اتنے فیصد اور جنتی راستہ یا مقبرہ جو آپ نے جو بات فرمائی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. مفتی صاحب دین جناب مکمل ہو چکا ہے، قرآن حدیث مکمل ہو چکی ہے. اب ہمیں نہ کسی مرزا غلام احمد قادیانی کی ضرورت ہے نہ کسی اور نبی کی ضرورت ہے. دین کمپلیٹ ہے ہمارے پاس. یہ کرسچن اپورچونٹی اور کرسچن اپروچ تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، لوگوں سے پیسے زیادہ بٹور کر ان کے گناہوں کو معاف کرنے کی باتیں کرتے تھے. اسی کی بنیاد پر مارٹن لوتھر کھڑا ہوا تھا جس نے پروٹیسٹنٹ ایک پورا فرقہ کھڑا کر دیا تھا کرسچینٹی میں اس بات کے خلاف کہ ہم چرچ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پیسے بٹور کر لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی تصدیق اور سند جاری کر سکے. جی اور پادری جنت اور دوزخ کے فتوے جاری نہ کریں. یہ اللہ کا منصب ہے اور اللہ ہی بہترین یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت فرمائے؟ اور جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں. جنت میں داخلے کے لیے محنت کرنا اور جہنم سے بچنے کے لیے محنت کرنا یہ ہم نے کرنا ہے. تو لیٹ اس مائنڈ آور اون بزنس اینڈ لیٹ اللہ مائنڈ ہز اون بزنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. اور ایسا ہے کہ جو اپنے کرنے کے کام ہیں وہ ہمیں کرنے چاہیے اور اپنے کام اللہ کے سپرد نہیں کر دینے چاہیے، اور اللہ کے ذمے کے کام معاذ اللہ اپنے حصے میں نہیں لینے چاہیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب والا فرمائیے. سر کامران بات کر رہا تھا کراچی سے. جی سر کیا سوال؟ تو سوال میرا یہ تھا کہ آج کل بیسکلی جو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. جی. اب لوگوں میں یہ ہے کہ بس ارننگ ہے، حلال ہو یا حرام ہو.
تو اس کے بارے میں علماء کرام کا ایک کوئی اوپینین ملے کہ کتنی سخت ہے، بالکل سے بتایا گیا ہے رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے دین میں، اس پہ بارہا گفتگو ہوئی ہے، لیکن پھر کیونکہ آپ کا سوال آیا ہے تو ہم رکھیں گے سوال شیخ صاحب کے سامنے، لیکن پہلے ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نازش بات کر رہی ہوں قصور سے۔ جی نازش صاحبہ کیا سوال؟ میں اشرا مبشرہ صحابہ کرام کے مجھے نام پتہ کرنے تھے۔ خواتین و حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ سوالات کے جوابات تفصیل سے رکھوں، اور ایک سوال بہت اہم اٹھتا ہے جس کے تعلق سے بڑی کنفیوژنز ہیں، بڑے ابہام ہیں کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو مفتی عمران صاحب اور شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں یہ بات رکھیں گے کہ شجاع صاحب یہ بتائیے ہمیں اور عمران صاحب یہ بتائیے ہمیں کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے یا زکوٰۃ عبادت ہے۔ عبادت میں یہ ٹیکس کو شامل کر کے عبادت کو نجاست نہیں بنانا چاہیے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹیکسز پے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹیکسز ہم نے پے کر دیے، اب ہمیں زکوٰۃ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے کنفیوژنز پھیلائے جا رہے ہیں۔ خواتین حضرات جوابات لیں گے ہم بریک سے واپس آنے کے بعد، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز آخری چنک آج کے پروگرام کا، اس میں ہم کچھ سوالات کے جوابات لیں گے اپنے علماء سے، اور پروگرام کا اختتام ہوگا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ منصب علی نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہم ان کی خوبصورت آواز میں نعت سنیں گے۔ مفتی صاحب کچھ سوالات جو آئے تھے اس پر کچھ توجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دیجئے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، ذرا اس کو کھولیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات جو عشر کے حوالے سے، 10% عشر کا مطلب ہی 10واں حصہ ہوتا ہے، تو عشر تو یہ بات ہو گئی، لیکن اس میں نہری اور بارانی کا بھی ایک فرق ہے۔ 10% تو ہم دیتے ہیں کہ ہم جو پانی لے رہے ہیں اپنا ٹیوب ویل سے، کنویں سے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو بارش سے فصلیں تیار ہو رہی ہیں، جو بارانی زمین ہے ہماری، اس پر ہمیں 20% دینا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں بڑی سادہ سی بات ہے، جس چیز کو آپ پیسہ دے کر خرید کر پھر وہاں لگا رہے ہیں، جیسے آپ نے ٹیوب ویل کی مثال دی، یا کھالیاں نکلتی ہیں یا چھوٹی نالیاں لی جاتی ہیں نہروں سے، اس کی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے اس پیسے کی، ٹھیک ہے، جس کی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے گی پانی کی، تو ادھر ہمیں عشر دینا پڑے گا 10%، یعنی 100 من پہ 10 من۔ جہاں پر بارانی زمین سے، جیسے کچھ پہاڑی علاقے ہیں جہاں نہ کوئی نہریں ہوتی ہیں نہ کوئی دریا آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بارش باکثرت ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر ایسی زمین سے کوئی پیداوار ہوگی تو وہاں ہمیں خمس کی ٹرم فقہا نے استعمال کی ہے، یعنی 20واں حصہ، 5واں حصہ ہوگا، یعنی 100 کے 5 حصے کیے جائیں گے، تو 100 من پر 20 من ہم کو ادا کرنا پڑے گا، وہاں پر خمس دینا پڑے گا۔ یہ عشر و خمس کا فرق ہے، بارانی زمین کا اور جو پیسے سے خریدا ہوا پانی ہے اس کا فرق۔ جہاں تک کوشچن ہے آپ کا کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے، تو میں اس پہ یہ کہوں گا دیٹ از ون آف دا کانسپائریسی وچ از میڈ بائی دا اورینٹلسٹ، کہ جو مستشرقین تھے یہ ان کی ایک سازش ہے کہ وہ اپنی اکنامکس کی کتابوں میں لکھتے ہیں ٹیکس / اسلامک ٹیکس زکوٰۃ، وہ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ بھی کوئی ٹیکس ہے، حالانکہ ایک بڑا بنیادی فرق ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ٹیکس ایک ظالمانہ نظام کا حصہ ہے، اس کے اندر امیر غریب حاکم محکوم جاہل عالم اس کا کوئی ڈفرنس نہیں آ رہا ہوتا، اس میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک فقیر ہے جو بیچارہ خود بھوکے رہ کر اپنے دن و رات کو گزار رہا ہے، مثال کے طور پر موبائل یوز کر رہا ہے، اب وہ 100 روپے کا کارڈ ڈلائے گا تو 25 روپے پہلے ٹیکس کٹائے گا، پھر ایک کال کرے گا اس پر الگ ٹیکس کٹوائے گا، پھر ایک میسج پیکج کرائے گا اس پر الگ ٹیکس کٹوائے گا۔ یہ ظالمانہ نظام ہے۔ وہ شخص جو بیچارہ خود مفلوق الحال ہے، جس کا اپنا حال برا ہے، اس کو بھی وہ ٹیکس کا پیسہ دینا پڑ رہا ہے، یہ ظالمانہ نظام کا حصہ ہے۔ جبکہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایک عبادت ہے جو اس گردن کے اوپر آتی ہے جو کہ صاحب نصاب شریعت کے مطابق ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صدقۃ الا علی ظہر الغنی، او کما قال علیہ السلام کہ صدقہ نہیں ہے سوائے ایسی گردن پر، ایسی پیٹھ پر جو کہ پختہ ہو، وہ پیٹھ اس کی ہوگی جو صاحب مال ہے، اور ٹیکس جو ہے وہ ہر ایک کو دینا پڑے گا چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ تو یہ ڈفرنس ہے، زکوٰۃ کے لیے ٹیکس کا لفظ استعمال کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے اور غلط کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات۔ سوال پہلے لے لیتے ہیں، اس کے بعد میرے بھی کچھ سوالات ہیں میں چاہتا ہوں اٹھاؤں۔ ضیاء صاحب کا سوال، انشورنس حرام ہے شیخ صاحب؟
خود انہوں نے سوال میں بات بیان کر دی کہ علماء کرام نے اس کو منع فرمایا، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں اب وہ ایک جوئے کا ایلیمنٹ بھی اور ایک سرمایہ دار کو پروٹیکشن دے دینا کہ آگ تو لگی اس کے ہاں کوئی 50,000 روپے کی اور اس نے ایک آڈٹ رپورٹ لے کے جناب 5 لاکھ کا کلیم کر لیا اور لائنس شیئر انہی سرمایہ داروں کی جیب میں چلا جاتا ہے، تو علماء کرام کے نزدیک یہ حرام ہی ہے، کیونکہ سارا اس کا انویسٹمنٹ کا معاملہ بھی وہ انٹرسٹ بیسڈ اسکیمز کے اندر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں انٹرسٹ بیسڈ اسکیم یعنی جہاں سود شامل ہو گیا، جہاں غرر شامل ہو گیا، جہاں دھوکہ شامل ہو گیا، ایک نہیں کئی گنا شامل ہو گئے، تو وہ چیز حلال اور جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ انشورنس اجماع ہے علماء کا کہ انشورنس حرام ہے۔ اچھا، اس کے آلٹرنیٹ پہ یہ میں بات اس لیے ایڈ کر رہا ہوں کہ ان بھائی نے ایک مضبوط نام جو کہ ایک ہمارے طبقہ فکر کا ہے وہ لیا ہے، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام لیا ہے۔ ہاں، تو میں ادھر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ تکافل کا جو نظام ہے اس کے آلٹرنیٹ پر کھڑا کیا گیا ہے، جس میں 2 باتوں کا خاص طور پہ خیال کیا گیا ہے کہ ایک تو اس کی جو انویسٹمنٹس ہوں گی وہ انٹرسٹ بیس نہیں ہونی چاہیے، اور ثانیاً جس طرح انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ 50,000 کا مال جلا تو 5 لاکھ کا کلیم ہو جائے گا۔ اگر ان شرائط کے ساتھ وہ سود اور ربا کے نظام سے پاک ہے تو یقیناً یہ کام کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر وہ حرام ہی ہوگا، یہ متفق علیہ ہے۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تکافل کو علماء نے جائز قرار دیا ہے جو انشورنس کا آلٹرنیٹ ہے، اور جن شرائط کا ذکر کیا گیا وہ شرائط پایا جانا ضروری ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں، تبھی تو علماء نے اسے جائز قرار دیا ان شرائط کے ساتھ ہے، ٹھیک، جسے پول بن جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر تکافل پہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ سورہ شورى اور سورہ مومن کی 2 آیات کے بارے میں وہ فرما رہے دعاؤں کے تعلق سے، اس پہ کیا فرمائیں؟ اس کو کچھ آواز کو سننے میں ہمیں تھوڑا سا دشواری ہوئی تھی۔ غالباً ایک تو وہ دعا ہے کہ جو فرشتوں کی دعا ہے اور فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے، بڑا پیارا مقام ہے۔ فرشتے زمین والوں کے لیے کہ جو استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، جو بندے، ان کے لیے آسمانوں میں فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میں سن سکا غالباً یہ تھا کہ کیا وہ مغفرت کی دعا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ نے پیغمبروں کی دعائیں بھی سکھائیں، اللہ نے فرشتوں کی دعا بھی نقل کر دی، جس میں مغفرت کا بیان ہو تو وہ دعا ہم بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال ایک خاتون نے کیا، بڑا اچھا سوال، واہ 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 واہ۔ اگر خاتون زکوٰۃ کو اہمیت، اگر خاوند زکوٰۃ کو اہمیت نہ دے تو کیا بیوی آرگیو کر سکتی ہے اس سے، اور وہ کرتی ہیں آرگیو کہ آپ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب بینک سے قرضہ لیا ہے اور ایسا مسئلہ ہے ویسا مسئلہ ہے، کہیں عورت تو گناہ گار نہیں ہو رہی؟ اس میں دیکھیں تھوڑا سا یہ تفصیل طلب بات ہے، اگر کمی رہ جائے تو شیخ صاحب آپ بھی کمپلیٹ کر لیے گا، نہیں تو ہم نیکسٹ نشست میں اس کو کر لیں گے۔ 2 باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال ہے، جو سونا ہے یا چاندی ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا اصلاً وہ کس کی ملکیت ہے، وہ بیوی کی ہے، اس کو جہیز میں دیا گیا ہے، یا جو ہمارے بعد کے اندر شوہر خرید کر تحفتاً دیتا ہے وہ مال ہے، یا اس چیز کو شوہر اپنی پراپرٹی کنسیڈر کرتا ہے۔ اگر شوہر اس کو اپنی پراپرٹی کنسیڈر کرتا ہے تو عورت کو کسی چیز میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، وہ اس کو صرف سمجھا سکتی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے مطابق اچھی بات بتائے، برائی سے روکے، اس کو سمجھا سکتی ہے، تلقین کر سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ میری ملکیت ہے، سونا مجھے میرے والدین نے دیا تھا، تحفتاً میرے پاس ہے، یہ شوہر مجھے گفٹ کر چکا ہے، اب رسپانسبل اصلاً عورت ہوگی، شوہر نہیں ہوگا۔ شوہر اگر دے دیتا ہے اس کی جناب سے، اس کی طرف سے، بہت اچھی بات ہے۔ شوہر کہتا ہے بھائی تمہارا پیسہ ہے، تمہارا سونا ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے، میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں نہیں جانتا۔ ایسی صورت میں عورت خود ذمہ دار ہوگی، وہ یا تو اپنے پیرنٹس کو اگر کہہ سکتی ہے اس سے زکوٰۃ دلوائے، ورنہ بصورت دیگر ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ جو سونا ہے اس کو کیلکولیٹ کرے اور اس سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کر اس کی زکوٰۃ کو ادا کرے، ورنہ اس صورت میں عورت گناہ گار۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے ایک بات اور یہ بھی کہی تھی کہ شوہر یہ کہتے ہیں کہ بینک سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جواز ان کے پاس موجود ہیں، ان جواز کی موجودگی میں ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ جو خاتون سمجھتی ہیں کہ یہ جواز یا یہ دلیل یہ ناجائز ہے، ایسی صورت میں عورت کا کردار گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ قرض بلا ضرورت بھی ہمارے لیے جاتے ہیں، اس پہ ہم الگ سے کبھی بات کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن کیا باقی سارے جو لیونگ سٹینڈرڈز کے سٹینڈرڈز ہم نے بڑھا کر رکھے ہوئے ہیں اس میں کوئی کمی آتی ہے؟ افطار میں وہی لمبے چوڑے اہتمام ہو رہے ہیں، عید کی وہی لمبی چوڑی شاپنگ ہو رہی ہے، گاڑی کی وہ ماڈل چینج کیے جا رہے ہیں، آئی فون تبدیل کیا چلا جا رہا ہے، اور زکوٰۃ میں نے نہیں دینی، قربانی میں نے پیش نہیں کرنی، یہ وے آؤٹ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ خاتون کا اسٹینڈ لینا اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے، ورنہ کبھی تو
گھر والوں کی محبت میں انسان حرام کی طرف جا رہا ہوتا ہے. یہاں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ فریضہ بنتا ہے کہ اگر ہاتھ کی استطاعت تو نہیں ہوگی خاتون کے پاس، لیکن زبان کی استطاعت ہے کہ روکنے اور سمجھانے کی کوشش کرے، اس سے کہ سمجھانا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تنفع المؤمنین، کی نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اگر شوہر مان جاتا ہے تو یہ گھرانہ بچ بھی جائے گا، اور اگر دونوں نیک ہوں گے تو اللہ کل جنت میں جمع بھی فرما دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دین کیا ہے؟ الدین نصیحہ. بالکل، دین خیر خواہی کا نام، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کا آغاز گھر سے ہونا چاہیے. بالکل. یہ خواتین، یہ بیویاں مبارکباد کے مستحق ہیں، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ ایک خشیت خدابندی موجود ہے دل کے اندر. آپ کے جملے میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ وہ خاتون اسٹینڈ لے کہ گھر میں حرام نہیں آ سکتا اور گھر میں رب کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. یہ اسٹینڈ اگر اللہ کی ایک بندی لیتی ہے تو دیکھیے کل گھر میں کس طرح برکت اللہ تعالیٰ کی محسوس کریں گے. سبحان اللہ. اور اس کے لیے خاتون سے مراد یہ ہے کہ خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بہن ہو، خواہ وہ بیٹی ہو، وہ یہ اسٹینڈ لے لے کہ میرے گھر میں رزق حرام نہیں آئے گا. اور زکوٰۃ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، اور اس زکوٰۃ کو، اس فریضے کو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے. گھر کے اندر ملاوٹ نہ ہو. لا تلبسوا الحق بالباطل. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، ملاؤ نہ. اور ہم تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں. قرآن ہے ہی فرقان، فرق پیدا کر دیا حق میں اور باطل میں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے دین کے احکام پر عمل کرنے کی. خواتین و حضرات، یہاں آج کا پروگرام ہم ختم کر رہے ہیں، لیکن ہم جانے سے قبل منصب علی نقشبندی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سنیں گے. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ. جو شہر نبی میں جائے گا پھر واپس کیسے آئے گا، جب بچھڑے گا مر جائے گا. ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر. دکھیوں کا غمخوار وہی عالم کا مختار وہی ہے ہر ایک بات کرینے میں ایک درد رہے گا سینے میں، ہے جس کی جان مدینے میں. ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت پر کیوں جی للچائے، شہر مدینہ بھول نہ پائے. جو شہر نبی کی راتیں ہیں قدرت کی وہ سوغاتیں ہیں، جسے یاد وہاں کی باتیں ہیں. ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر. کون اس شہر کی ارے بات سنا خود قرآن قصیدے گائے، رحمت کے عجب جھمیلے ہیں
حسنین وہاں پر کھیلے ہیں، جسے یاد وہاں کے میلے ہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر مدینہ بھولنا نہیں، ان شہر سب کی آنکھیں برس رہی ہیں، سب کی نظریں ترس رہی ہیں، جو آپ کا سگ کہلاتا ہے، جو آپ کے ٹکڑے